بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحج کا چاند نظر آنے والا ہے۔ چاند دیکھنے سے پہلے ناخن کاٹتے ہوئے اگر آپ یہ عمل کر لیں تو آپ کی ساری پریشانیاں اور بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناخن تو آپ نے کاٹنے ہی ہوتے ہیں، کیوں نہ سنت کے مطابق کاٹ لیے جائیں۔ ساری دنیا کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ناخن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان میں جو میل جمع ہو جاتی ہے، اس میں اتنے خطرناک جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جو مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اگر ناخنوں کو وقت پر نہ کاٹا جائے تو یہ جراثیم کھانے کے ذریعے ہمارے اندر جا کے بیماری پیدا کرتے ہیں، لیکن روحانیت کی سائنس کہتی ہے کہ جراثیم کے ساتھ ساتھ ناخن کے نیچے شیطان چھپا رہتا ہے جو ہمیں پریشان کرتا ہے، بیماری کی صورت میں، کاموں میں رکاوٹ کی صورت میں، گھریلو اور کاروباری پریشانی کی صورت میں، کسی بھی طرح کی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ کی زندگی میں ناخن نہ کاٹنے کی صورت میں اور اگر بتائے گئے طریقے سے ناخن کاٹ لیں گے تو آپ کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یکم ذی الحج سے پہلے آپ ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹ لیں۔ جیسے کل چاند نظر آ سکتا ہے تو آپ آج ناخن کاٹ لیں، مطلب چاند نظر آنے سے ایک دن پہلے آپ نے ناخن کاٹنے ہیں، اور آپ نے ناخنوں کو کاٹ کر ایسے ہی ڈسٹ بن میں نہیں ڈالنا۔ ناخن اور عورتوں کے بال، یہ دو چیزیں تو کبھی بھی ڈسٹ بن میں یا کچرے میں مت پھینکیں۔ ان دونوں چیزوں کے پھینکنے کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے۔ پہلے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بزرگ ہوتا تھا سمجھانے والا۔ اب دور بدلا ہے تو ہمارے پاس نہ وہ بزرگ رہے اور نہ ہی ہم پہلے جیسے رہے۔ آپ یقین کریں، جب آپ ناخنوں پر یہ تسبیح پڑھ کر ناخنوں کو بتائے گئے طریقے سے کاٹیں گے تو آپ کی بیماری، آپ کی پریشانی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنا سنت ہے، اور جب آپ جمعہ کے دن بتائے گئے طریقے سے ناخن کاٹیں گے تو ویسے ہی آپ کے ناخن کاٹنے پر، جو کہ آپ نے سنت طریقے سے کاٹے ہیں، برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ کیا آپ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب بھی ناخن کاٹیں، الٹے ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کریں۔ پھر جب کاٹتے کاٹتے چھوٹی انگلی کے ناخن تک پہنچیں، پھر آپ نے انگوٹھے کا ناخن نہیں کاٹنا، پھر آپ نے سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کا ناخن کاٹنا شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد انگوٹھی والی انگلی کے ناخن کاٹیں، بڑی انگلی کا، پھر شہادت والی انگلی کا ناخن کاٹنے کے بعد سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹیں، اور پھر اس کے بعد الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن بھی کاٹ دیں۔ اس طریقے سے آپ نے ہاتھ کے ناخن کاٹ دیے اور سنت طریقے پر عمل بھی کر لیا۔ اور اگر آپ پاؤں کے ناخن بھی کاٹنا چاہتے ہیں تو آپ اس ہی طریقے کے ترتیب سے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اگر آپ اسی ترتیب سے کریں گے تو آپ سنت پر بھی عمل کر لیں گے، اور ناخن تو آپ نے ویسے بھی کاٹنے ہوتے ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر آج کل کوئی عمل نہیں کرتا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت زندہ کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر ہے۔ ایسے ہی آپ روزمرہ کے تمام چھوٹے چھوٹے کاموں میں سنت اپنا لیں تو کام تو ویسے بھی ہو ہی جاتے ہیں، اور آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں کام چلے آ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ سنت طریقے سے کریں گے تو آپ کے ہر عمل میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ اور ناخن جمعہ کے دن کاٹنا سنت ہے۔ آپ اپنی روٹین بنا لیں کہ آپ نے جمعے کے دن ناخن کاٹنے ہیں۔ آپ نے ویسے اگر پہلے ناخن تو کاٹے ہی ہوتے ہیں تو جمعہ کے دن بھی کاٹنا شروع کر دیں، سنت بھی پوری ہو جائے گی اور ثواب بھی ملے گا۔ اب میں آپ کو تفصیل سے وظیفہ سمجھاتا ہوں۔ آپ نے صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے میں مشکل سے آپ کو 5 منٹ لگیں گے۔ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں تب بھی آپ کے 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ تو لازمی لگتا ہے، تب جا کے آپ اپنی بیماری کے لیے دوا لکھوا پاتے ہیں۔ اور اگر کوئی گھریلو مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کے حل کے لیے بھی آپ کو بہت بڑی سٹرگل کرنا پڑتی ہے، تب جا کے آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اگر آپ ناخن کاٹتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں تو آپ کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آپ نے چاند نظر آنے سے ایک دن پہلے ناخن کاٹنے ہیں۔ آپ جب بھی نماز پڑھ کر فارغ ہوں، چاہے کوئی سی بھی نماز ہو، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، کوئی سی بھی نماز پڑھ کر فارغ ہوں، تو آپ نے باوضو حالت میں ہی ناخن کاٹنے ہیں۔
آپ نے یہ ناخن ایک ٹیشو پیپر پر یا صاف کپڑے پر جمع کرنے ہیں اور پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور ایک تسبیح انا للہ و انا الیہ راجعون کی پڑھنی ہے اور پھر دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور ان ناخنوں پر 3 مرتبہ پھونک مارنی ہے۔ آپ نے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کے ناخن کاٹنے ہیں اور پھر سارے ناخنوں کو جمع کر کے اس عمل کو کرنا ہے اور پھر ان ناخنوں کو آپ نے اپنے گھر کے گملے میں مٹی میں دبا دینا ہے یا پھر آپ کہیں بھی مٹی میں دبا سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ اس عمل کا یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد ناخن کاٹنے ہیں، لیکن آپ نے پہلے وائٹ ٹشو یا وائٹ کپڑا لے لینا ہے اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور پھر آپ نے ناخن کاٹنے شروع کرنے ہیں۔ سب سے پہلے سیدھے ہاتھ کے ناخن کاٹنے ہیں۔ آپ ایک ناخن کاٹیں گے تو آپ نے 5 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے اور اس ناخن کو ٹشو یا کاغذ پر ہی گرانا ہے جو آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ پھر آپ نے دوسرا ناخن کاٹنا ہے اور اس دوران بھی آپ نے 5 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ اس طرح یہ 10 مرتبہ ہو گیا۔ پھر اس ناخن کو بھی آپ نے پہلے والے ناخن کے ساتھ ہی رکھنا ہے اور پھر تیسرا ناخن کاٹنے کے دوران بھی آپ نے 5 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے اور اسی طرح آپ نے پہلے سارے ہاتھوں کے ناخن کاٹنے ہیں اور ہر ناخن پر 5 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ دونوں ہاتھوں کے ناخن کاٹتے ہوئے ہر ایک ناخن پر 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح ہاتھوں کی 10 انگلیوں پر 50 مرتبہ ہو جائے گا اور پھر اسی طرح پاؤں کے ناخنوں پر بھی آپ نے ہر ناخن پر 5 مرتبہ پڑھنا ہے تو 50 مرتبہ پاؤں کے ناخنوں پر ہو جائے گا۔ ہاتھ اور پاؤں کے ٹوٹل ملا کر 100 مرتبہ ہو جائے گا اور پھر 1 مرتبہ ویسے ہی پڑھ دیں اور پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور ناخنوں پر پھونک مار دیں 3 مرتبہ اور پھر ان ناخنوں کو کہیں بھی مٹی میں یا پھر گھر کے گملے میں دبا دیں۔ یہ عمل کرتے ہوئے آپ اپنی کسی بیماری یا پھر کوئی مشکل ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ دونوں طریقوں میں سے کوئی بھی ایک طریقہ اپنا لیں۔ پہلے تو آپ نے یکم ذی الحج سے 1 دن پہلے ناخن کاٹنے ہیں، پھر اس کے بعد ہر جمعے کو ناخن کاٹنے کے وقت یہ عمل لازمی کریں۔ 2 یا 3 بار کرنے سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ کوئی بیماری یا کوئی پریشانی ذہن میں رکھ کر ناخن اس طریقے سے کاٹ لیں گے، انشاءاللہ تبدیلی آپ کو خود نظر آنے لگے گی۔ اس عمل سے میں نے لوگوں کی بڑی بڑی مرادیں پوری ہوتے دیکھی ہیں، بڑی بڑی حاجتیں اس ہی عمل سے لوگوں کی پوری ہوتی دیکھی ہیں۔ خدا را اس عمل کو چھوٹا اور معمولی سمجھ کر درگزر نہیں کرنا اور کسی بھی عمل کو چھوٹا اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ کبھی کبھی خاک کی چٹکی سے بھی شفا مل جاتی ہے اور کبھی لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی 1 منٹ کا سکون نہیں خرید سکتے۔ اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے جاننے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جن لوگوں کو چھوٹے چھوٹے معاملوں کی معلومات نہیں ہیں، ان کو یہ معلومات اگر آپ کی وجہ سے ملیں گی تو انشاءاللہ آپ کی آخرت کے لیے ذخیرہ اکٹھا ہوتا رہے گا۔ اگر آپ اپنے واٹس ایپ گروپس کے اندر ہی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں گے تو بھی آپ کی وجہ سے جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو ان کے عمل کرنے کا ثواب بھی آپ کو صدقہ جاریہ کے طور پر ملتا رہے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔